سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے: نہایت پاک ہے، مقدس ہے، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1091۔ ہمیں ابو داود طیالسی نے شعبہ سے حدیث سنائی کہ قتادہ نے کہا میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا۔ ابو داود نے مزید کہا اور ہشام نے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1092۔ معدان بن ابی طلحہ یعموری نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا انہوں نے کہا میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ معدان نے کہا پھر میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1093۔ حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1094۔ یحییٰ اور ابو ربیع نے حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا حماد بن زید نے ہمیں خبر دی اور ابو ربیع نے کہا ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور کپڑوں کو اڑیسنے سے منع کیا گیا۔ یہ یحییٰ کی حدیث ہے۔ اور ابو ربیع نے کہا 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑسنے سے منع کیا گیا۔ 7 اعضاء سے دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی مراد ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1095۔ شعبہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کروں اور یہ کہ میں نماز میں نہ کپڑا اڑسوں اور نہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1096۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور بالوں کو اور کپڑوں کو اڑیسنے سے روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1097۔ وہیب نے عبداللہ بن طاؤس سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں، پیشانی اور ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹانگوں یعنی گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے
اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں اور بالوں کو نہ اڑے سیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1098۔ ابن جریج نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کروں۔ سجدہ پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1099۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اطراف یعنی کنارے یا اعضاء، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1100۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر اس کو کھولنے لگے۔ جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی میرے بال کیوں کھولے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1101۔ وکیع نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1102۔ محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے، کوئی شخص تکلف کر کے اپنے بازو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1103۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104۔ بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن ملک سے جو ابن بحینہ رضی اللہ عنہ ہیں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے، یعنی اپنے پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1105۔ عمرو بن حارث اور لیث بن سعد دونوں نے جعفر بن ربیعہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی۔ عمرو بن حارث کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو سجدے میں اپنے بازو اس طرح پھیلا لیتے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ اور لیث کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے حتیٰ کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1106۔ سفیان بن عیینہ نے عبید اللہ بن عبداللہ بن اسم سے، انہوں نے اپنے چچا یزید بن اسم سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1107۔ مروان بن معاویہ فزاری نے ہمیں خبر دی، کہا عبید اللہ بن عبداللہ بن اسم نے یزید بن اسم سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے، ان کا مطلب تھا انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی، اور جب بیٹھتے تو بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1108۔ وکیع نے کہا ہمیں جعفر بن برقان نے یزید بن اسم سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا۔ وکیع نے کہا وضاح سے مراد بغلوں کی سفیدی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1109۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حسین معلم سے حدیث سنائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی، انہوں نے بدیل بن میسرہ سے، انہوں نے ابو جوزہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر سے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ درمیان میں رکھتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے، اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح یعنی دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے، اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازو اس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھاتا ہے، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے۔ اور ابن نمیر کی ابو خالد سے روایت میں عقبۃ الشیطان کے بجائے عقب الشیطان ہے، معنی ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1110۔ ابو احوص نے سماک بن حرب سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1111۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ اسحاق نے کہا عمر بن عبید تنافسی نے ہمیں خبر دی، اور ابن نمیر نے کہا ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے سماک سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ابن نمیر نے پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی کے بجائے تو جو کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں کے الفاظ بیان کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1112۔ سعید بن ابی ایوب نے ابو اسود سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1113۔ حیوہ نے ابو اسود بن محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1114۔ عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے۔ اس بنا پر حکام نے اس نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1115۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابن نمیر نے یرکس اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے یا عرس کا لفظ استعمال کیا، دونوں کے معنی ہے آپ گاڑتے تھے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے۔ عبید اللہ نے کہا عنزہ سے مراد حربہ یعنی برچھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1116۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1117۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی سواری کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، اور محمد بن نمیر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1118۔ سفیان نے بیان کیا ہمیں عون بن ابی جحیفہ نے اپنے والد حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ابتاح کے مقام پر چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے۔ ابو جحیفہ نے کہا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے، بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو اس میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے دوسرے سے اس کی نمی لے لی۔ انہوں نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ یعنی لباس کے اوپر لمبا چوغا پہنے ہوئے نکلے، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ انہوں نے کہا میں بھی ان کے پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ رہے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں رخ کیا، کہا پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر ظہر کی 2 رکعتیں قصر پڑھائیں۔ آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزرتا تھا، انہیں روکا نہ جاتا تھا۔ پھر آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر مدینے واپسی تک مسلسل 2 رکعتیں ہی پڑھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1119۔ عمر بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہ مجھے عون بن ابی جحیفہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا، کہا اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ آپ کے وضو کا پانی باہر لے آئے تو میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اس سے کچھ پانی مل گیا اس نے اس کو بدن پر مل لیا، اور جس کو اس سے نہ ملا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی سے نمی حاصل کر لی۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا، انہوں نے ایک نیزہ نکالا اور اس کو گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ پہنے ہوئے نکلے جو آپ نے پنڈلیوں تک اونچا کیا ہوا تھا۔ آپ نے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے لوگوں اور چوپایوں کو نیزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1120۔